آج 5 شعبان المعظم 4 ہجری کا دن ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جشن کا سماں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب یہ خبر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی دنیا میں آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنے نواسے کے کان میں اذان کہتے ہیں اور اہل بیت کے اس شہزادے کو گھٹی حبیب خدا سے ملتی ہے۔ 7 روز کے بعد آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میرے اس شہزادے کا نام حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی جان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ ایک دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پہ دیکھ کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہوئی اور پھر کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دے گی اور مجھے اس زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی۔ نانا اور نواسوں کے لاڈ کی ہر ادا زمانے نے دیکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو یہ دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کے کندھوں پر سوار ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مصلی پر امامت فرما رہے ہوتے اور نواسۂ رسول حضور کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے سجدوں کو طول دے دیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ حضور جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہوتے، آپ کے شہزادے 9 عمری میں لڑکھڑاتے ہوئے ممبر کی طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو روک کر نواسوں کو اپنے ساتھ لیتے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر دوبارہ خطبہ شروع کرتے۔ دنیا میں ایسے بھی کسی نانا نے اپنے نواسوں سے پیار کیا ہوگا کہ حضور اپنے نواسوں کے جسموں کو سونگھتے اور فرماتے، یہ میرے 2 جنتی پھول ہیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کی محبت کی، پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شہزادوں سے بے حد عقیدت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد شہزادوں کی زیارت کرتے اور تربیت فاطمہ پر ناز کرتے۔ ایک موقع پر ابو بکر امام حسن سے فرما رہے تھے، یہ میرا بیٹا حضور کے مشابہ ہے۔ قریب علی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سیدہ کائنات فرمایا کرتی کہ اگر میرے شہزادے کھیلتے ہوئے کہیں نہ ملیں تو وہ ابو بکر صدیق کے گھر سے مل جائیں گے۔ دھوپ ہوتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہزادوں کو چادر دیتی کہ واپس جاتے ہوئے انہیں دھوپ نہ لگے۔ حضور کو معلوم ہوتا تو حضور انہیں دعا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے نے حسین کے پاؤں کی مٹی کو صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ 4 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا سال ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پیش آئے۔ 6 ہجری میں بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہوئی۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا، فتح مکہ اور غزوہ حنین کے واقعات پیش آئے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجت الوداع دیا، جس کے بعد دین کی تکمیل کی آیات نازل ہوئیں۔ 11 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال کیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 7 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے سے مومنین کے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرمایا۔ لشکر اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، مسیلمہ بن کذاب کے فتنے کا خاتمہ آپ کے دور خلافت کے نمایاں کارنامے رہے۔ اس دور میں اہل بیت کی تکریم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر باغ فدق کا مسئلہ پیش آیا تو خلیفہ وقت نے بذات خود اس کی وضاحت فرمائی اور اس کو اہل بیت کی طرف سے قبول بھی فرمایا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی فیصلے کو قائم رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے اور کبھی ایران، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچ گئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل گئی۔ عدل و انصاف کا دور توڑا۔ اس دور میں اہل بیت کی تعظیم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکاری وظیفہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں مجلس شورا کا اہم ترین رکن تھے اور مسجد نبوی میں آپ کی موجودگی میں کسی اور کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ روم کے کئی علاقے، افریقہ، اندلس اور خراسان تک کا علاقہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ قرآن پاک کو کتابی شکل میں آپ ہی کے دور میں جمع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں نے منصوبہ بندی کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز بھوکا پیاسا رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اس دور میں اہل بیت کے افراد کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کی حفاظت کے لیے پیش تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جن باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کی سازشوں کی وجہ سے جنگ جمل کا دل خراش واقعہ پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو خوارج نے سر اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کے ساتھ مل کر خروج کے فتنے کو ختم کر دیا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے حالات تھے۔ جنگ صفین اور دیگر جنگوں میں امت کا امن کشمکش کا شکار تھا۔ اگرچہ ان تمام معاملات میں حق پر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اس کے باوجود امت میں مزید فساد کے اندیشے کے پیش نظر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کا معاہدہ کیا اور امور سرکار ان کے حوالے کر دیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ چند روز کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا۔ 40 روز کی علالت کے بعد 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق خلافت مسلمانوں میں 30 سال تک رہی۔ صدیق اکبر کا دور خلافت 2 سال 5 ماہ، فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال، عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال، علی المرتضیٰ کا دور خلافت 5 سال، حضرت امام حسن کا دور خلافت 6 ماہ۔ 41 ہجری سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کے بعد مسلمانوں میں داخلی انتشار مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سندھ، کابل اور افغانستان کے علاقے فتح ہوئے۔ سلطنت روم کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو درست ثابت کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید بدکار شخص تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کر شراب پی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو اس نے ایک جام آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے پی لیجئے، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ یزید کی فکر یہ تھی کہ نبوت بنو ہاشم میں نہیں آئی، بلکہ یہ بنو ہاشم نے کھیل کھیلا ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرما دیتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ اکیلے ہی اندر جاتے ہیں۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلا رکھا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا تھا اور ایک سخت مزاج شخص تھا، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر، ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔
مروان بن حکم نے ولید سے کہا کہ یہ موقع ہے، انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ قابو نہیں آئیں گے، انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ انہی قدموں پر واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کر کہا، مروان تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا، تو جانتا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں؟ میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، اور یزید فاسق و فاجر ہے، شراب پیتا ہے، میرے جیسا شخص کبھی بھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ واپس لوٹ آئے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کرنے کا مقصد بیان کر دیا۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، حج کا ارادہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حجاج کی صورت میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں جو دوران حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کے مشورے کے بعد حج کی بجائے عمرہ کا ارادہ کیا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر اہل عراق کے کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ ان میں اپنی عقیدت اخلاص کا اظہار کیا، جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور کہا کہ ہم ظالم اور فاجر یزید کی بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفیوں کے سینکڑوں خطوط موصول کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیا کہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابتدائی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور استقبال کیا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجودہ حالات سے آگاہ فرمایا کہ کوفی واقع ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب یزید کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے ہیں اور ہزاروں کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو اس نے بصرہ کے ولی کے طور پر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جابر اور مکار شخص تھا جو مال و دولت کے لیے اور دنیا میں عارضی حکومت میں عہدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ اگر تم کوفیوں کی حضرت مسلم بن عقیل سے عقیدت کو ختم کر دو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مجبور کر دو کہ وہ میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو میں تمہیں 2 صوبوں کا گورنر قائم کر دوں گا۔ ابن زیاد نے حجازی لباس پہنا اور شام کے وقت اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تشریف لا رہا ہے۔ کوفے والوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور فضا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وہ اس مکاری سے دارالامارہ میں داخل ہوا۔ اس وقت کوفی سمجھے کہ یہ امام نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس مکاری سے آیا تھا۔ انہیں حسرت اور مایوسی ہوئی۔ ابن زیاد نے دارالامارہ پہنچتے ہی بصرہ کے والی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا حکم نامہ دکھایا کہ انہیں اس عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے اور ابن زیاد کو بصرہ کے نئے ولی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شام ہانی بن عروہ کے گھر ٹھہرے تھے۔
इब्न ज़ियाद ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि हानी बिन उर्वा को कैद में डाल दिया जाए। उसने कूफियों के अमायदीन को आते ही किले में नज़रबंद कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये ख़बर मिली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दारुल अमारा की तरफ तशरीफ़ लाए और आपके साथ कूफियों की तादाद हज़ारों में थी। जब इब्न ज़ियाद ने यह देखा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुज़ाकरात के लिए तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ कूफियों की एक कसीर तादाद है, तो मुज़ाकरात के लिए बाहर आने की बजाय उसने अमायदीन को डराना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ दोगे तो हम तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर डालेंगे। कबीलों के अमायदीन इब्न ज़ियाद की बातों से काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। इसी खौफ से वो उठे और दारुल अमारा के बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से बात की और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ दें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें किले के अंदर ही मार दिया जाएगा और उसके बाद यजीद हमारे बच्चे बच्चे को कत्ल कर देगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने की वजह से हमारी जायदादें और मकान ज़ब्त कर लिए जाएंगे। ये सुनकर कूफियों ने अपनी बेवफाई की रविश को दोहराया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़कर अपने घरों को चल दिए। रात का वक़्त है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मासूम बच्चों के साथ रात गुजारने के लिए आर्जी पनाहगाह तलाश कर रहे हैं। इस हालत में इन हज़रात को शदीद प्यास महसूस हुई। तुआ नामी औरत ने आपको पहचान कर पानी पिलाया, अपने मकान में इनके रात गुजारने का इंतज़ाम किया। सुबह इब्न ज़ियाद को पता चला तो उसने फ़ौज के दस्तों को गिरफ़्तारी के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कामयाबी से दिफा कर लेते हैं, साजिश के तहत सुलह का ऐलान कर दिया जाता है। फ़रेब से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को सुलह का कहकर किले ले जाया जाता है और किले में दाखिल होते ही तीरों से आपको निशाना बनाया जाता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उनके मासूम बेटों के साथ शहीद कर दिया जाता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हथ मिलते ही अहले बैत का काफ़िला सफ़र के लिए कमर बस्ता हुआ, जिसमें कुल 82 अफराद शामिल थे, जिनमें 21 अफराद अहले बैत के थे जबकि 12 सहाबा इकराम शामिल थे। जब हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवाना होने लगे तो हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी और दीगर सहाबा इकराम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद के हाकिम बनने के बाद हालात की संगीनी और कूफियों की आदत बेवफाई की वजह से मक्का मुकरमा में ही क़याम करने का मशवरा दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफियों के खतूत और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तस्दीक की वजह से 3 ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी को राह इराक़ इख्तियार कर ली। अहले बैत का काफ़िला कूफा की तरफ बढ़ रहा था कि उनकी मुलाकात बशीर बिन गालिब असदी से हुई, जो कूफा से वापस लौट रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे अहले इराक़ का हाल दरियाफ़्त किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि उनके दिल आपके साथ हैं और तलवारें यजीद के साथ। काफ़िला अपनी मनाजिल की तरफ आगे बढ़ा तो रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की ख़बर मिली। उस वक़्त आपकी जमात में मुख्तलिफ़ राय हुई। एक राय ये थी कि हालात की संगीनी के पेश नज़र हमें मक्का लौट जाना चाहिए और दूसरी राय ये थी कि हमें कूफा की जानिब अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए। मुशावरत में यही तय हुआ कि सफ़र को जारी रखा जाए और वापसी के इरादे को तर्क किया जाए।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چلا۔ ابن زیاد کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس نے حر بن یزید کو 1000 گھڑسواروں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ اہل بیت کا قافلہ کوفہ میں داخل ہونے کے بہت قریب پہنچا تو حر بن یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ کوفیوں نے ہزاروں خطوط مجھے اس کے لیے لکھے ہیں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری یہ وہ تاریخ تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بچپن سے اپنی شہادت اور کرب و بلا کے بارے میں سن رکھا تھا۔ صفین کی طرف جاتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب کربلا کے قریب سے گزرے تو فرمایا، اے ابو عبداللہ، اس دن صبر کرنا جب فرات کے کنارے اس میدان میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا نام سنتے ہی وہاں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن یزید کے درمیان مکالمہ جاری تھا۔ حر نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ حر کے دل میں اہل بیت کا ادب ضرور تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حر نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم پر مجبور تھا اور اپنے مطالبے پر اڑا رہا کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں، یہاں تک کہ اہل بیت کے قافلے کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کی خیمے لگنے کی دیر تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن زیاد کا قاصد آیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں یزید پلیت کی بیعت کرنے کا کہا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھا اور اس نے مزید فوجوں کے لشکر تیار کروائے اور عمر بن سعد کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے اس سے گریز کرنا چاہا تو ابن زیاد نے اسے رے کی حکومت دینے کی لالچ دی۔ دنیاوی حکومت کی لالچ میں وہ اس جنگ کے لیے آمادہ ہوا اور 82 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں آ گیا۔ ادھر اہل کوفہ پر انعامات کی بارش کی جا رہی تھی۔ ابن زیاد نے اہل کوفہ کے قبائل کے عمائدین کو دعوت دی، انہیں یزید کی طرف سے بھیجے گئے تحائف پیش کیے گئے۔ اہل کوفہ کی عوام میں دینار تقسیم کیے گئے۔ ان بے وفا کوفیوں کی وجہ سے پہلے مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے تھے اور اب امام حسین اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا تھا اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ مزید یہ کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جس قبیلے کے لوگ امام حسین کے مقابلے میں یزید کی فوج کا حصہ بنیں گے انہیں مزید انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ عمر بن سعد نے اپنا قاصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ کس ارادے سے کوفہ تشریف لائے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، میں یہاں خود سے نہیں آیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر یہاں بلایا ہے۔ اگر اب کوفہ کے لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں مکہ لوٹ جاتا ہوں۔ اس پر عمر بن سعد بے حد خوش ہو گیا
اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی غرض سے کوفہ تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ بنا کسی فساد کے مکہ مکرمہ لوٹ جائیں گے۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہوں گے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی ابھی یزید کی بیعت کریں۔ ادھر اہل کوفہ پر انعامات کی بارش کی جا رہی تھی۔ ابن زیاد نے اہل کوفہ کے قبائل کے عمائدین کو دعوت دی، انہیں یزید کی طرف سے بھیجے گئے تحائف پیش کیے گئے۔ اہل کوفہ کی عوام میں دینار تقسیم کیے گئے۔ ان بے وفا کوفیوں کی وجہ سے پہلے مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے تھے، اور اب امام حسین اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا تھا اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ مزید یہ کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جس قبیلے کے لوگ امام حسین کے مقابلے میں یزید کی فوج کا حصہ بنیں گے، انہیں مزید انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ جب حبیب بن مظاہر نے کربلا کے میدان پر امام کے دشمنوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ قبیلہ بنو اسد کے پاس پہنچے اور کہا کہ ان حالات میں ہمیں نواسۂ رسول کا ساتھ دینا ہوگا۔ بنو اسد کے افراد نے ان سے اتفاق کیا اور شام کے وقت کربلا میں موجود امام کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد کی فوجوں نے ان کا راستہ فرات کے کنارے پر روکا۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی، یہاں تک کہ بنو اسد کے لوگوں کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا گیا اور حبیب بن مظاہر تنہا ہی کربلا کے میدان میں امام کے پاس واپس لوٹ پائے۔ ہر طرف سے یزیدی فوج نے راستوں کو بند کر دیا تھا کہ کوئی بھی کربلا تک نہ پہنچ پائے۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات کا پانی امام کے قافلے والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اہل بیت اور ان کے اصحاب پر فرات کا پانی بند کرنے والے اور ان کے خون کے دریا بہانے کے لیے سامنے آنے والوں میں ایک تعداد وہ تھی جو ان لالچی اور مفاد پرست لوگوں پر مشتمل تھی جو دنیاوی حکومت اور مال و دولت کے نشے میں ہر حد پار کرنے والوں کی تھی، اور دوسری طرف یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑی تعداد ان کوفیوں کی تھی جنہوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر امام کو کوفہ بلایا تھا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام کی بیعت بھی کی تھی، لیکن آج وہی کوفی جان و مال کی ہوس میں بے وفائی کر کے یزیدی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ 8 محرم الحرام کو امام حسین اور عمر بن سعد کے درمیان آخری بات چیت ہوئی۔ امام نے فرمایا، باطل کا ساتھ دینے کا اپنا فیصلہ چھوڑ دو اور وہ راستہ اختیار کرو جو تمہارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو۔ عمر بن سعد نے اس نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو امام نے فرمایا، اللہ تمہیں ہلاک کرے اور اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا دے اور رے کی سرزمین سے تمہیں کھانا نصیب نہ ہو۔ آپ کے عمر بن سعد کے لیے یہ آخری الفاظ تھے اور آپ اپنے خیمے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد کے درمیان اس سے پہلے بہت دفعہ پیغام رسانی ہو چکی تھی۔ مذاکرات کے دوران ایک موقع پر عمر بن سعد نے ابن زیاد کو یہاں تک لکھا کہ میرے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے کہ یا تو وہ یہاں سے مکہ واپس لوٹ جائیں گے یا وہ کسی اسلامی سرحدی علاقے کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں ایک عام شہری کے طور پر زندگی بسر کریں گے، یا وہ یہاں سے یزید کے پاس جائیں گے اور اس کے سامنے اپنا بیعت نہ کرنے کی وجہ کو بیان کریں گے۔ اور امام امت مسلمہ میں کسی بھی قسم کے فساد سے گریزاں ہیں
اس خط کو پڑھ کے ابن زیاد کے دل میں آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور امت کی بہتری چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے اس معاہدے کو قبول کرنا چاہا تو پاس موجود شمر نے کھڑے ہو کر ابن زیاد کو طیش دلایا اور اس معاہدے کو مسترد کرنے پر اسے رضامند کر لیا۔ پھر ابن زیاد نے شمر سے ہی کہا کہ تم میرا خط عمر بن سعد کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لے۔ اگر وہ ایسا کریں تو باحفاظت انہیں میرے پاس لاؤ، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اگر عمر بن سعد ان سے جنگ کرنے کو قبول کرے تو اس کا حکم مانو، اور اگر جنگ کرنے سے انکار کرے تو عمر بن سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو، اور تم خود یزیدی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرو۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط میں لکھا کہ میں نے تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر تو امام حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کو مانتے ہوئے یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائے تو انہیں باحفاظت میرے پاس لاؤ، وگرنہ ان پر حملہ کرو، ان کا خون بہاؤ اور ان کے جسموں کو مسخ کر دو۔ جب امام حسین شہید کر دیے جائیں تو ان کے جسم کو اپنے گھوڑوں سے رون ڈالو، کیونکہ میں نے یزید سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اسی وقت فوج کی کمانڈ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہاری جگہ شمر یزید کی فوج کی کمانڈ کرے گا اور اس کام کو پورا کرے گا۔ 9 محرم الحرام کو شمر ابن زیاد کا یہ خط لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور اس نے یہ خط عمر بن سعد کو دیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں یہ کام خود سر انجام دوں گا۔ شمر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس سے حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ ام المؤمنین کا تھا۔ اس نے میدان کربلا میں پہنچتے ہی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائیوں سے کہا کہ چونکہ تم میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس لیے تمہیں امان ہے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہاری اس امان پر لعنت ہے کہ تم ہمیں امان دیتے ہو اور نبی کے نواسے کو جنگ کے لیے پکارتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام کی عصر کی نماز ادا کی تو آپ خیمے کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ مسکرانے لگے۔ سیدہ زینب نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، زینب، میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسین، میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی لشکر رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام پہنچایا کہ میں کل تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ یزیدی سمجھے کہ شاید کل امام بیعت کرنے کا اعلان کر دیں۔ امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کل ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آج ہم اللہ پاک کی جی بھر کے عبادت کر لیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ایوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلائے گئے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، امام، اگر ہمارے جسم کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہمارے جسموں کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟
سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے حسین، میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا۔ سارے قافلے والوں نے رات نوافل اور عبادت میں گزاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مواقع پر یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ تم کیوں مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر مجھے یہاں دعوت دی، اگر تم اپنے دعوے سے ہٹ گئے ہو تو میں تم سے جنگ کا مدعی نہیں ہوں۔ لیکن ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب مذاکرات کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیامگاہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور صرف ایک راستہ چھوڑ دیا گیا جہاں سے نکل کر مقابلہ کیا جانا تھا۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لشکر نے فجر کی نماز ادا کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ 72 لوگ تھے، 42 گھڑ سوار اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے دائیں طرف کا جھنڈا حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور بائیں جانب کا جھنڈا حضرت حبیب بن مظاہر کو دیا اور درمیان میں جھنڈا حضرت عباس علمدار کو دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا، دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہے، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے نکل جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا، ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو امام نے فرمایا، صدق اللہ و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو سفید اور کالے رنگ کا ہے، جو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ شمر کو پھل بیری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور جسم پر کالے سفید نشان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمر کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ میدان کربلا میں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملے میں پہل کی۔ ایک ایک کر کے یزیدی میدان میں آتا اور مقابلے کے لیے پکارتا۔ امام کے لشکر سے جو مقابلے کے لیے جاتا، یزیدی مارا جاتا۔ تو شمر نے کہا کہ یہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، انہیں اکیلے اکیلے کی بجائے ان پر اکٹھے حملہ کرو اور پہلے ان کے گھوڑوں پر تیر برساؤ۔ تو یزیدی لشکر نے شاہ سواروں کے گھوڑوں پر تیروں کی برسات کی، یہاں تک کہ تمام گھڑ سوار بھی پیدل زمین پر آ گئے۔ ایک ایک جوان یزیدی لشکر پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹتا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے جب میدان میں اترے تو دشمن کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی غالب آنے سے قاصر تھا۔ میدان کربلا میں ایک کردار حر بن یزید ریاحی کا تھا۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت بے چینی میں تھا۔ کبھی وہ عمر بن سعد کے پاس جا کر کہتے کہ کیا تم واقعی نواسۂ رسول سے جنگ کرو گے؟ تو قیامت کے دن رسول پاک کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ حر بن یزید وہاں سے ہٹ کر میدان میں آتے تو بدن کانپتا، چہرہ زرد ہو جاتا۔ آپ کے بھائی مصعب بن یزید نے ان سے کہا کہ بھائی،
میں نے آپ کو کئی جنگوں میں جرت اور بہادری سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، مگر آج آپ کا یہ کیا حال ہے؟ حر نے کہا، یہ مصطفیٰ کے فرزند سے جنگ کا معاملہ ہے۔ میں بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ دنیا پوری قوت سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اتنے میں حر کے کانوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پڑی، کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان قربان کرے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا درایا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا اور جس نے آپ کو اس میدان میں روکا۔ ابھی میں اپنی اس جسارت پر شرمندہ ہوں، مجھ سے درگزر فرمائیں اور مجھے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ کریم گھرانے کے چشم و چراغ نے درگزر فرمایا اور اپنے لشکر کی طرف سے میدان میں اترنے کی اجازت دی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے بھائی بھی لشکر حسین میں شامل ہو گئے اور دونوں خوش نصیبوں نے جاں بازی سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میدان کربلا میں حق کے پاسبان یزیدی لشکر کا جرت سے مقابلہ کر رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر سے کہا کہ شمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا، ہم تمہیں نماز کی حالت میں بھی قتل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز ادا کرو۔ یہ کیسی نماز ہے؟ تیروں کی سنسناہٹ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھرکھراہٹ ہے اور بدن خون سے تر ہے۔ کربلا کی مٹی سے تیمم کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا گونجی ہوگی تو زمین و آسمان میں کیسی ہلچل مچی ہوگی۔ جب سجدے میں سر رکھے گئے ہوں گے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی بندگی پر نازاں ہوں گے۔